اللہ کی قسم ایسے بدو آج ہوتے ہر مولوی کے خلاف کیس ہوتا، ہر ملا کے خلاف مقدمہ ہوتا، یہ بسترے گر جاتے، یہ برتن ٹوٹ جاتے، یہ مجسے ختم ہو جاتی، یہ سبب تباہ ہو جاتے، جس پہ کوئی حوالہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، سوائے اس کے کہ بزرگ نے کہا یہ بھی پتہ نہیں چلا آج تک کہ یہ بزرگ کون تھا، آگے تو دور کی بات ہے، دین اسلام میں نہیں چلتا، کسی کا حوالہ نہیں چلتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ اللہ کی پوری مخلوق میں کسی کی دلیل نہیں بنتی، آپ کا حوالہ چلے گا، آپ کا عمل چلے گا۔ عجیب، جب ہم یہ بات کہتے ہیں عوام کو دوسرا رخ دینے کے لیے اہل حدیث کے حوالے سے کہا جاتا ہے، دیکھ لیا نا یہ ہے گستاخ اماموں کے، سن لیا نا۔ میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم کسی بھی امام کے گستاخ نہیں ہیں، ہم ان کو بلکہ امام مانتے ہیں، ہم مالک رحمہ اللہ کو امام مانتے ہیں، شافعی رحمہ اللہ کو امام مانتے ہیں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو امام مانتے ہیں، ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی امام مانتے ہیں، لیکن ان دونوں کی، ان کی اور اللہ کے پیغمبر کی امامت میں فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ سارے کے سارے علم شریعت کے امام ہیں، علم شریعت کے، آپ سمجھیں، تھوڑا سا مزاج بدلیں، میرے ساتھ چلیں، یہ علم شریعت کے امام مالک امام ہیں، علم شریعت کے امام ہیں، شافعی امام ہیں، علم شریعت کے امام ہیں، لیکن شریعت کے امام صرف محمد الرسول اللہ ہے، یہ علم شریعت کے امام ہیں، شریعت کے امام محمد الرسول اللہ۔ حضرات، شریعت کے امام میں اور علم شریعت کے امام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ علماء سے پوچھیے۔ علم شریعت کے امام وہ ہے جس کے قول پر بھی حوالہ مانگا جائے، جس کے فعل پر بھی حوالہ مانگا جائے، اور شریعت کے امام وہ ہے جس کا قول بھی خود حوالہ ہو، جس کا عمل بھی خود حوالہ ہو۔ یہ ہے فرق، اس فرق کو سمجھیے۔ زید بن ثابت کے خلاف مقدمہ ہو گیا، کس کے دفتر میں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دفتر میں۔ امیر عمر نے کیا فرمایا اس دیہاتی سے؟ یہی فرمایا کہ جا، یہ صحابی ہے، ان کا علم تو اس سے بہتر ہے، انہوں نے اگر کچھ کہا ہے کہ اس کا حوالہ ہوگا، دلیل ہوگی، وہ کہاں ہے؟ ان کے سینے میں ہوگی، جس سے آج کہا جاتا ہے ائمہ نے جو کچھ کہا ہے سب دلائل کے ساتھ کہا ہے۔ حضرت دلائل کہاں ہیں؟ کہا ان کے سینے میں تھے، وہ دلائل اپنے سینے میں لے کے چلے گئے، فضائل ہمیں دے کے چلے گئے، کہتے کہ اب دلائل مت مانگو، دلائل سے کون زائل ہو جائے گی، فضائل سے لوگ قائل ہو جائیں گے۔ عجیب عجیب جملے، بدبودار گفتگو۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ فرمایا علی بزید بن ثابت، اس شخص کو کہا کہ جاؤ زید بن ثابت کو میرے دفتر میں لے کر آؤ۔ زید بن ثابت آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات، یہ ہے دین، جس دین کو آج شطرنج کا کھیل بنا دیا گیا ہے، جس سے محبت کی اس کے قول کو بھی دین بنا لیا، اس کے فعل کو بھی دین بنا لیا۔ یہ دین ہے، یہ لطیفہ ہے، یہ دین ہے، یہ کھلونا ہے۔ زید بن ثابت آ گئے، امیر عمر نے پوچھا آج آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے؟ جی ہاں کیا ہے۔ اس کا حوالہ کیا ہے؟ ان کا یہی مسئلہ میں نے ابی بن کعب سے سنا تھا۔ سیدنا عمر نے فرمایا زید، اگر تم نے اسی طرح برادری کے وڈیروں کے حوالے دینا شروع کر دیے، آنے والی نسل کا کیا بنے گا؟ آنے والوں کا کیا بنے گا اگر تم نے یہ حوالے دینا شروع کر دیے؟ حضرات، معذرت کے ساتھ
میرے ایک تلخ جملے کو آپ نے سننا ہوگا، اس لیے کہ حق بیان کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ آج یہ بیماری مسلک حق کا اہل حدیث کے اندر بھی داخل ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آج ایسے ایسے لوگ ہمارے اندر بھی آ رہے ہیں جو کس سے سناتے ہیں، حوالے کیا ہے، فلاں بزرگ کی کیسے سنی تھی، اس کی دلیل کیا ہے، میں نے نانا سے تقریر سنی تھی، میرا نانا اہل حدیث تھا، ہوگا اہل حدیث، میرا نانا فقیہ تھا، امام تھا، فقیہ ہوگا، لیکن امام مالک سے بڑا فقیہ تھا، امام شافعی سے بڑا فقیہ تھا۔ جب امام شافعی سے بغیر دلیل کے ہم نہیں لیتے، تیرے نانے سے بغیر دلیل کے لیں گے؟ المیہ ہے۔ ایک دن ایک مجلس میں بیٹھا تھا، ایک خطیب صاحب کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میرے پاس آپ کی ایک کیسٹ ہے، اس میں آپ نے ایک واقعہ سنایا، اس کا حوالہ آپ نے نہیں دیا، میں علماء سے پوچھ پوچھ کے تھک گیا ہوں، یہ پرچیاں ان کو دینا بھائی، مجھے کسی نے حوالہ نہیں دیا، اب آپ بتائیں کہ یہ واقعہ کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ واقعہ میں نے جنگ اخبار میں پڑھا تھا۔ اہل حدیث اگر تمہارے ہاں بھی واقعات اور قصوں کے حوالے یہی ہے کہ جنگ اخبار میں تم نے پڑھا ہے، فلاں کی کیسے سنی ہے، نانا کی تقریر سنی ہے، تو باقی قوم کا کیا بنے گا؟ تم تو قائد ہو، رہنما ہو۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، اور علماء میں یہ بیداری آئے گی جب آپ بیدار ہوں گے، جب علماء کو پتہ چلے گا یہ آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر سننے والی قوم نہیں ہے، ان میں جمود داری نہیں ہے، یہ حوالہ لینا جانتے ہیں، تحقیق کرنا جانتے ہیں، علماء بھی سوچ کر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ یہ جراثیم جو غیر محسوس طریقے سے داخل ہوتے ہوئے بناتے ہیں، اللہ کے لیے ختم ہو جائے۔ زید بن ثابت سے امیر عمر نے کیا فرمایا؟ اگر تم اس طرح مسئلے بیان کرو گے آنے والوں کا کیا بنے گا؟ بیٹھو۔ پھر نے اس شخص کو کہا فامرا بجمع الانصار والمہاجرین، امیر عمر نے فرمایا کہ جاؤ تابعین کو چھوڑ دو، انصار صحابہ جو ملے، مہاجرین جو صحابہ ملے ان کو لے کر آؤ، ان کو لے کر آؤ، جتنے ملے مدینہ میں ان کو بلایا گیا، جمع کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا یہ زید بن ثابت نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، تم بتاؤ یہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ انصار اور مہاجرین سب نے کہا کہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے، ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ اگر میاں بیوی کا ملاپ ہو جائے سارا مسئلہ ہے لیکن انزال نہیں ہے، مادے کا خارج ہونا نہیں ہے، تو غسل فرض ہو جائے گا، یہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ کہ ختان سے ٹکرانا جائے تب بھی غسل فرض ہے، ہم نے نہیں سنا۔ سیدنا عمر نے فرمایا زید دیکھ لیا، یہ تم نے کہاں سے نکالا؟ نہ مہاجرین کو معلوم ہے نہ انصار کو، یہ جو آئے ہوئے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، وہ کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر المؤمنین میرا ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے زید بن ثابت سے تو آپ حوالہ مانگ رہے ہیں، مہاجرین انصار سے حوالہ کیوں نہیں مانگتے؟ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس طرح غسل فرض نہیں ہوتا، ان کا فتویٰ ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے، آپ نے کہا دلیل دیجیے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے سوائے چٹا کے حوالے کے۔ انصار مہاجرین کہتے ہیں غسل فرض نہیں ہے، ان سے دلیل کیوں نہیں مانگتے؟ ان سے بھی دلیل مانگے، یہ ہے ہمارا دین، کس سے دلیل مانگو؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف دو جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ راضی ہے کن سے؟ مہاجرین سے، اللہ راضی انصار سے، ان کے بعد اللہ کن سے راضی ہے؟ حضرات ان دونوں کو اللہ نے نام لیے ہے، ان دونوں کے بعد اللہ نے کسی کا نام
اور